الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها إلى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالإثم وانتم تعلمون۔ سورۃ البقرہ کے 4 دعوے تھے: توحید، رسالت، جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ۔ سورت کو منقسم کیا تھا ہم نے 4 قسموں کی طرف۔ پہلے قسم ابتدائی 100 آیاتیں اور ان کے اندر بیان تھا۔ 100 آیاتوں میں بیان توحید تھا اور 100 آیاتوں سے لے کر کے 176 تک، یعنی لیس البر ان تولوا وجوہکم تک رسالت کے بیان تھا۔ پھر پہلے والے حصے کو ہم نے منقسم کیا 3 بابوں کی طرف۔ پہلے باب ابتدا سے آیات نمبر 21 یا ایھا الناس اعبدوا تک، اور اس میں 3 جماعتوں کا ذکر تھا بطور تمہید کے اور صداقت کتاب کے بیان۔ یا ایھا الناس اعبدوا سے آیات نمبر 40 یا بنی اسرائیل تک اصلی دعوت توحید کا ذکر فرمایا، اور اس کے اوپر 7 دلائل نقلیہ پیش کی اور صداقت کتاب پر اعتراض اور اس کے جواب کہ یہ کتاب اللہ کی جانب سے نہیں، آپ نے خود بنایا۔ جواب: وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، چلو تم ایک سورت جیسے لاؤ۔ پھر بشارت اور تخفیف اور بشارت کے بعد دوسرا اعتراض صداقت کتاب پر کہ یہ کتاب اللہ کا نہیں ہے، اپنی طرف سے بنا ہے۔ اگر اللہ کا ہوتا تو اس میں آگ اور پانی کا ذکر نہ ہوتا اور اس میں مکی اور مکڑی کا ذکر نہ ہوتا۔ جواب: ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ پھر تذکیر پہ نعم 4 4 نعمتوں کے ساتھ ذکر کیا۔ پہلے نعمت، ہم نے تم کو پیدا کیا، کیسے تم کفر کرتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم۔ اور دوسرے نعمت، ہم نے تمہارے لیے زمین کے اندر تمام چیزیں پیدا کی۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سب چیزیں پیدا کی۔ کیف تکفرون باللہ۔ اور تیسرا نعمت، تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو ہم نے مسجود ملائکہ قرار دیا، تعظیم کیا۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم کفر کرتے ہو؟ اور چوتھے نعمت، تمہارے باپ آدم علیہ السلام پر ہم نے توبہ قبول کیا۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، توبہ قبول کیا۔ اس کے بعد یا بنی اسرائیل آیات نمبر 40 سے عام خطاب کے بعد خاص خطاب بنی اسرائیل کو کیا کہ تم تو علماء ہو اور تم سمجھدار ہو، پھر تم کیوں نہیں مانتے ہو؟ یا بنو اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اور بنو اسرائیل کو پھر بنو اسرائیل کے پہلے 7 فصلیں
اور 7 فصلوں کے اندر یہاں سے 7 فصلوں کے اندر پہلے فصل میں بنو اسرائیل کے 3 بری خصلتوں کا بیان ہوا، یعنی تحریف، کتمان حق اور ترک عمل، یہ 3 ان کے برے خصلتوں کا ذکر، اور مومنین کے 3 اچھی صفات کا ذکر فرمایا، مومنین کے 3 اچھی صفات کا ذکر فرمایا، صبر اور صلاۃ اور ایمان بالیوم الآخرہ، صبر اور صلاۃ اور ایمان بالیوم الآخرہ، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، آیات نمبر 45 میں، تاکہ بنو اسرائیل اور یہود کے 3 برے خصلتوں سے اپنے نفس کو بچائیں اور مومنین کے 3 اچھی صفات سے اپنے نفس کو آراستہ کریں۔ تو 3 صفات کا بیان، اس کے بعد 6 فصلیں اور 6 خطابات۔ پہلے خطاب میں بنو اسرائیل کے، پہلے خطاب میں بنو اسرائیل پر 8 نعمتوں کا ذکر اور 2 عذابات کا ذکر، 8 نعمتوں کا ذکر اور 2 عذابات کا۔ جب انہوں نے مانا تو ہم نے ان کے اوپر 8 نعمتیں کی، اور جب انہوں نے نہیں مانا، انکار کیا، تو ہم نے ان پر عذاب بھیجے۔ اور اس خطاب کو ختم کیا تخفیف کے ساتھ، خطاب کو ختم کے ترغیب اور تخفیف کے ساتھ، اور اس کے بعد خطاب ثانی، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، آیات نمبر 63 سے، آیات نمبر 63 سے 83 تک، اس میں بیان ہے بنو اسرائیل کے باپ دادا کے 4 برے خصلتوں کا۔ پہلے کہ انہوں نے تحریف کیا، اور دوسرے پہلے انہوں نے وعدہ توڑ دیا، پہلے یہ ہے کہ وعدہ توڑ دیا، دوسرا قباحت، اور اس کے دوسرا قباحت انہوں نے ہفتے والے دن شکار کرنے کے لیے حیلے بنائے، اور چوتھے قباحت ذبح بقرہ میں حیلے بنائے، تیسرے قباحت ذبح بقرہ میں حیلے بنائے، اور چوتھے قباحت ان کے یہ تھا کہ انہوں نے قتل کیا، قتل نفس کر دیا۔ اور موجودہ بنو اسرائیل کے 4 قباحتیں، تحریف انہوں نے کیا، نمبر 1 انہوں نے تحریف کیا، اور تحریف ان میں سے ان کے علماء نے، اور دوسرا یہ تھا قباحت کہ یہ منافقین تھے، نفاق کے انہوں نے، اور تیسرا قباحت مقلدین لآرائہم، آیات نمبر 78 میں اپنے رائیوں کے تابعداری کرتے تھے، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، اپنی خواہشات اور اپنے رائیوں کے تابعداری کرتے تھے۔ اور چوتھے قباحت ان کا یہ تھا، چوتھے قباحت کہ اپنے نفس کو خاص کرنے والے تھے جنت کے ساتھ، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہودی ہو یا نصارہ وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ خطاب آیات نمبر 83 تک، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یہاں سے تیسرا خطاب، اور یہ تیسرا خطاب کے اندر انکارہم الاوامر، کہ جو اوامر اللہ نے ان کو حکم دیا اس سے انکار کیا، وَإِتْيَانِهِمُ النَّوَاهِي، اور نواہی کی طرف انہوں نے اتیان کیا، نواہی کی طرف آئے۔ اور چوتھا خطاب انکارہم
عن الانبیاء السابقین، پہلے انبیاء سے انکار کیا۔ آیات نمبر 87 میں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِم بِالرُّسُلِ، رسولوں کو 4000 نبی آئے اور ان کا بنو اسرائیل نے انکار کر لیا۔ اور 5واں خطاب انکارہم عن ھذا النبی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے انکار کیا، حضور کے نبوت سے انکار کیا۔ اور یہ آیات نمبر 89 میں، آیات نمبر 89 میں۔ اور اس کے بعد ان کا دونوں کا تتمہ بیان کیا اور زجر، چونکہ انکار انبیاء سابقین کا اور انکار موجودہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں انکار نبوت ہے، اس لیے دونوں کا نتیجہ اور دونوں کا تتمہ ایک جگہ ذکر کیا۔ یہ قل من کان عدوا لجبریل تک آیات نمبر 86 تک مکمل ہوا۔ قل من کان عدوا لجبریل سے جو آگے بعد سے رسالت آ رہا ہے اس کے اوپر اعتراضات۔ آیات نمبر 100 سے بعد سے رسالت شروع ہوتا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اللہ کی جانب سے تصدیق کرنے والا تو انہوں نے چھوڑ دیا، اور لیکن رسالت کے اوپر اعتراض پہلے کا ذکر فرمایا۔ قرآن کریم کے اندر وصل ہے، فصل نہیں ہے، تو پہلے ذکر کیا۔ انہوں نے پہلے اعتراض رسالت یہ کیا تھا کہ صاحب آپ پر وحی لانے والا کون ہے؟ فرمایا جبرائیل امین۔ کہنے لگے جبریل ہمارے پرانے دشمن ہیں، اس لیے ہم آپ کو نہیں مانتے ہیں۔ جواب قل من کان عدوا لجبریل فهو علی الخطا، قل من کان عدوا لجبریل جزاء شرط کا محذوف ہے، جزاء شرط کا قل من کان عدوا لجبریل فإنہ، جبریل کا مخالفت کرتے ہیں وہ خطا پر ہے، کیونکہ جبریل اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے وحی لاتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر۔ دوسرا اعتراض کہ آپ سلیمان علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں اور وہ جادوگر تھے۔ جواب وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، شیطانوں نے کفر کیا تھا، سحر جادو انہوں نے کیا تھا۔ اور تیسرا اعتراض اللہ نے غیر اللہ پکارنے کے لیے 2 فرشتے بھیجے اور آپ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کے پکار جائز نہیں۔ جواب وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، وہ 2 فرشتے اللہ نے بھیجے تھے امتحان کے طور پر، وہ 2 فرشتے امتحان کے طور پر آئے تھے، امتحان کے لیے۔ چوتھا اعتراض وہ لفظ رائنا کو زبان موڑ کر کے کرتے تھے، یعنی رائنن کہتے تھے۔ رائنن کے مقصد بیوقوف احمق کا، یا رائنا کہتے تھے، رائنا ہمارے چارواں، تو یہ معنی لیتے تھے۔ جب صحابہ کرام کہتے تھے کہ رائنا حضرت ہمارے رعایت کیجئے، تو انہوں نے لفظ کو موڑ دیا اور لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں کو موڑ کر کے یہ معنی لے لیا۔ تو اللہ نے مسلمانوں کو منع فرمایا کہ ایسے الفاظ مت کہو جو منہ میں شرک ہو، جس سے شرک اور جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بےزتی ہو۔ تو اسی پر علماء نے لکھا ہے کہ ایسے الفاظ مت استعمال کرو جو شرک کا وہم، مثلا یا محمد کہتے ہیں یا رسول اللہ کہتے ہیں، اور اس میں اگرچہ عقیدہ ٹھیک ہے لیکن وہم یہ ہے کہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، تو ایسے الفاظ سے منع فرمایا۔
چوتھے پانچواں اعتراض نسخے پر، یہ نسخے پر تھا کہ ایک دن ایک لفظ کہتے دوسرے دن دوسرا۔ اگر یہ اللہ کے جانب سے کتاب ہوتا اور آپ اللہ کے نبی ہوتے تو ایک بات کرتے۔ جواب ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اس کا مثل لے آتا ہے، ان کا مثل۔ پانچ اعتراض۔ چھٹا اعتراض اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور اسی طریقے سے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ فرشتوں مکی والوں نے کہا فرشتے اللہ کے بیٹے ہیں۔ جواب اعتراض پہلے ذکر فرمایا آیات نمبر 116 میں، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، واقع اللہ پانچ طریقے سے جواب دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ پاک۔ ساتواں اعتراض انہوں نے کہا آیات نمبر 118 میں کہ اللہ ہمارے ساتھ باتیں کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وقال الذین لا یعلمون، تم لوگوں نے جو نہیں جانتے، لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہمارے ساتھ باتیں کیوں نہیں کرتے؟ او تاتنا آیت، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس نشانی آ جائے جو ہم مانگتے ہیں؟ جواب کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، پہلے لوگوں نے بھی ایسے کہا تھا اور ایسے لایانی سوال انہوں نے بھی کیا تھا، بیکار سوال انہوں نے بھی کیا تھا۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ ہر ایک کے پاس جائے اور کہے کہ یہ میرے نبی ہے، ہر ایک سے باتیں کریں۔ یہ 7 اعتراضات باعث رسالت نبوت اور اس کے بعد سیقول الصفحاء تک 3 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ پہلے یہ ہے کہ بیت اللہ شریف بنایا گیا ہے توحید کے لیے، تم یہاں شرک کیوں کرتے ہو؟ دوسرے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے لیے، آنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اور ابراہیم علیہ السلام کو تم اپنے مقتدا مانتے ہو۔ جب انہوں نے دعا مانگی حضور کے لیے، حضور تشریف لائے، تو اب مان لو حضور کو کیوں انکار کرتے ہیں؟ اور تیسرے بات کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا دین توحید تھا اور تم شرک کیوں کرتے ہو؟ یہ 3 باتیں سیقول الصفحاء تک، اور سیقول الصفحاء سے 8واں اعتراض باعث رسالت پر کہ تمام انبیاء کا قبلہ بیت المقدس تھا اور آپ کا قبلہ خانہ کعبہ آپ نے بنایا، لہذا آپ نبی نے جواب اس کا دیا سیقول الصفحاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، پہلے سے اعتراض ان کا اللہ نے ذکر فرمایا تاکہ نفس اعتراض کرنے کو تیار ہو جائے، اور پھر جواب دیا قل للہ المشرق والمغرب، اللہ کے لیے مشرق اور مغرب ہے، ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں، جس طرف اللہ ہمیں حکم دے اسی طرف ہم نماز پڑھیں، جس طرف اللہ ہمیں حکم دے اسی طرح ہم نماز پڑھیں، ہم اللہ کے حکم کے تابع۔ اور 9واں اعتراض کہ آپ ہم کو شرک سے روکتے ہیں کہ شرک مت کرو، اور صفا اور مروہ کے اوپر بت رکھے تھے اور وہاں پر وہ اس کے طواف کرتے تھے، آپ بھی اس کے طواف کرتے ہیں۔ جواب ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کے دین کے نشانات میں سے ہے، اللہ کے دین کے نشانات میں سے ہے، اور یہ اگر غلط کام کسی نے کیا تو غلط کام کے وجہ سے جگہ کے خرابی لازم نہیں آتی۔ اس کے بعد آیات نمبر 163 میں دعوت توحید کا ذکر فرمایا دوبارہ، ثانیاً پہلے تو دعوت توحید کا ذکر کیا،
آیات نمبر 21 میں، اور ان کے اوپر 7 دلائل عقلیہ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، وہاں پر 7 دلائل عقلیہ پیش کی اور نفی شرک فی الدعاء کا فرمایا کہ اللہ کے ماں سوا کسی اور کو مت پکار۔ یہاں پر وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ نفی شرک فعلی کا بیان اور دعوی توحید کا ذکر فرمایا، اور اس پر 10 دلائل عقلیہ پیش کی، 10 دلائل عقلیہ پیش کی، اور اس کے بعد نفی شرک فعلی کا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، ما اہل بہ لغیر اللہ، فرمایا کہ یہ حرام، غیر کے نام نظر نیاز حرام، اور یہ والا حصہ مکمل ہوا، یعنی توحید اور رسالت مکمل ہوا، کلمہ مکمل ہوا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مکمل ہوا۔ جب مکمل ہوا تو اب جو نہیں مانتے اس کے ساتھ لڑو، تو آگے جہاد کا ذکر، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق، سورت کا تیسرا حصہ یہاں سے شروع ہوا، یعنی جہاد فی سبیل اللہ، اور جہاد کے لیے امور انتظامیہ کا بیان فرمایا، اور یہ امور انتظامیہ 3 قسم، تہذیب الاخلاق اور سیاست مدنی اور تدبیر منزل۔ تو تہذیب الاخلاق یعنی اخلاق اچھے ہو اور مجاہد اس سے مضبوط ہو جائے، 10 صفات ان کے لیے ذکر فرمائے، 5 کے تعلق عقیدے کے ساتھ اور 5 کے تعلق عمل کے ساتھ، 5 کے تعلق عقیدے کے ساتھ اور 5 کے تعلق عمل کے ساتھ۔ جو عقیدے کے ساتھ ہے پہلے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، ایمان اللہ پر لاوے، یہاں 10 صفات کا بیان ہوا، اور اس کے بعد سیاست مدنی یعنی ملک کی اصلاح کے لیے 4 قوانین کا بیان فرمایا۔ پہلے قانون سیاست مدنی ملک کی اصلاح کے لیے کہ ہر ظالم سے بدلہ لیا جائے، ہر ظالم سے بدلہ لیا جائے، ماخذ اس کا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، لازم کیے گئے تمہارے اوپر بدلہ برابری قتل کے اندر، قتل ایک ظلم ہے، وفی کل ظلم، قتل ہو یا قتل کے علاوہ، اعلیٰ کا ذکر کے باقی سب اس کے اندر آئے۔ تو امن و امان ملک کے اندر تب ہوگا کہ ہر ظالم سے بدلہ لیا جائے اور قانون سب کے لیے برابر ہو۔ نمبر 2 آیات نمبر 180 میں کہ مال قانون اسلام اور قانون شریعت کے مطابق تقسیم ہو۔ کتب علیکم، ماخذ اس کا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین، مال قانون اسلام اور شریعت کے قانون کے مطابق تقسیم ہو تو ملک کے اندر امن ہوگا۔ تیسرے قانون کہ مجاہد بیننگ ہو اور مجاہد مستعد ہو جہاد کے لیے، اور ان کو بھوک اور پیاس تنگ نہ کرے، بھوک کے وجہ سے پیاس کے وجہ سے وہ تنگ نہ ہو، جہاد کے لیے مضبوط پکا ہو، اس کے لیے ماخذ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، لازم کیے گئے تمہارے اوپر روزے جیسے لازم کیے گئے تھے پہلے لوگوں کے اوپر، تم سے پہلے میں نفس فرضیت میں برابر۔
اور چوتھے قانون یہ بتایا جو آج کے سبق آپ کے ہیں، آیات نمبر 189 کہ ملک کے اندر رشوت نہ ہو، ملک کے اندر رشوت نہ ہو۔ اگر جس ملک میں رشوت چلتا ہے وہاں پر امن نہیں آ سکتا ہے، وہاں امن نہیں آ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد دعوت جہاد کا ذکر ہے، وَلَا تَأْكُلُوا مت کھاؤ تم اموالکم اپنے مالوں کو بینکم آپس میں بالباطل باطل کے ساتھ، باطل کے ساتھ حرام طریقے سے، اور ان میں سے ایک رشوت، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، اور دلالت مت کرو حاکموں کی طرف تاکہ کھاوے فریقاً من اموال الناس، ایک حصہ، فریقاً کے معنی حصہ، اموال الناس لوگوں کے مالوں میں سے بالاسم گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو۔ خواہ مخواہ کیس بنایا اور ناجائز کیس بنایا اور ناجائز طریقے سے اس پر بات کتاب اس کو نقصان پہنچائے، یہ جائز نہیں۔ یسألونک، آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الاہلہ، چاند کے بارے میں کہ چاند چھوٹی بڑی کیوں ہوتی ہے؟ جواب، قل ہی مواقیت للناس، چاند کے اندر وقت ہے، چھوٹے بڑے سے تمہارے تعلق نہیں ہے، تمہارے تعلق تمہارے ضرورت کے مطابق۔ چاند کے اندر فائدہ یہ ہے مواقیت للناس، لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کے وقت، ولیس البر، نہیں نیکی۔ سوال کہ انہوں نے کہ ہم حج کے لیے نکل جاتے ہیں اور حج پورا نہیں کیا، اور پہلے ہمیں ضرورت ہو گھر کی طرف آتے ہیں، تو جس دروازے سے ہم نکلے تو اس سے نہ آوے، پیچھے سے آ جائے۔ اللہ نے جواب دیا یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ، نہیں نیکی تم آؤ تم اپنے گھروں کی طرف ان کے پیٹوں کے جانب سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، جو اپنے نفس کو بچائے۔ پہلے میں نے معنی کل بتایا تھا کہ حمل یہاں پر درست نہیں، بر جو ہے وصف ہے اور من ذات ہے، تو ذات کا حمل وصف پر درست نہیں، لیکن کے لیے بر اسم اور من اتقى اس کے لیے خبر ہے، تو خبر محمول ہوتا ہے مبتدا پر، خبر کانا یا محمول ہوتا ہے اسم کے اوپر، تو یہاں پر حمل درست نہیں۔ جواب اس کے میں نے دو دیے تھے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، بر بمانا بار کی، نیکی کرنے والا، من وہ شخص ہے، اتقا جو اپنی نفس کو بچائے، یا وَلَكِنَّ الْبِرَّ بِرُّ مَنْ آمَنَ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ بِرُّ مَنْ آمَنَ، تو بر نکالو تو وصف تو وصف پر، وَأْتُوا الْبُيُوتَ، آؤ گھروں کی طرف ان کے دروازوں کی طرف سے۔ یہ غلط رسومات کا رد فرمایا، غلط رسم، اسلام میں کوئی بنیاد نہیں، اس دروازے سے مت چلو اور اس سے چلو اور اس طرف مت چلو اس سے چلو، آگے فلان آگے تو یہ ہو گئے، عورت سامنے آ گئی تو تمہارے کام نہیں ہوگا، مرد آگے تو ہوگا، فلان ہو گئے، کتا سامنے آ گیا تو کام نہیں ہوتا ہے، یہ سارے کے سارے لہو و لعب بات، بیہودہ باتیں۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، بنیادی چیز تقویٰ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اب جہاد کا ذکر فرمایا، دعوی جہاد، یہاں سے دعوی جہاد کا ذکر جس کے لیے امور انتظامیہ کا بیان، وَقَاتِلُوا، اور لڑو تم فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، قتال بتا دیا،
جہاد عام ہے، جہد اور مشقت کا معنی یعنی اللہ کے راستے میں مشقت برداشت کرنا، اور وہ جہاد قلم سے بھی ہوتا ہے، اور جہاد زبان سے بھی ہوتا ہے، اور جہاد تلوار سے بھی ہوتا ہے جس کو قتال کہتے ہیں۔ تو قتال آخری مرحلہ ہے، پہلے دعوت دو کافروں کو، اگر مان لیا تو فبہا و نعما، اگر نہیں مانا تو کہو کہ جزیہ ادا کرو، مسلمان حکومت کے ماتحت رہو، جزیہ ادا کرو، اگر جزیہ مان لیا ٹھیک، اور اگر دونوں نہیں کرتے ہیں وہ بغاوت کرتے ہیں، پھر قتال تیسرے درجے پر ہے کہ پھر لڑو۔ وقاتلو، اور لڑو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، اعلاء دین اللہ والاعزاز دین اللہ، اللہ کے دین کے بلندی کے لیے، الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یقاتلونکم، جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، زیادتی مت کرو، لا تعتدوا، عمر ابن عبدالعزیز فرماتے ہیں لا تقاتلوا من لا یقاتلکم، جو تمہارے ساتھ لڑتے نہیں ان کے ساتھ مت لڑو، یعنی عورتوں کے ساتھ مت لڑو، چھوٹے بچوں کے ساتھ ان کو مت قتل کرو، اسی طریقے سے رہبان اور جو ان میں تارک دنیا ہے ان کو مت قتل کرو۔ ہاں اگر عورت کوئی امیر ہو کافروں کا تو پھر اس کو قتل کرو، یا عورت جاسوسی کرتی ہے یا عورت مدد کرتی ہے، جیسے آج کل عورتوں کو بھی لگایا فوج کے اندر اور یہاں پولیس کے اندر عورتیں لگا، تو ایسے پھر ان کو بھی مارو۔ اسی طرح بچے اگر ایسے ہے کہ وہ مدد کرتے ہیں جنگ میں بڑوں کا تو پھر مارنا جائز، ورنہ جائز نہیں۔ ولا تعتدوا، زیادتی مت کرو، ان اللہ، بے شک اللہ پاک پسند نہیں کرتے معتدین۔ وَاقْتُلُوهُمْ، قتل کرو ان کو جہاں بھی تمہیں ملے، حیث ثقفتموہم، حل میں ہو یا حرم میں، جہاں بھی ملے، وَأَخْرِجُوهُمْ، ان کو نکالو، من حیث، وَأَخْرِجُوهُمْ، ان کو نکالو، من حیث، اس وجہ سے، من حیث، اس وجہ سے، حیث و تعلیلیہ بنا، اس وجہ سے کہ انہوں نے تم کو نکالا، انہوں نے تم کو نکالا، اور حیث و مکانیہ لے لو یعنی مکے سے، اخرجوکم، انہوں نے تم کو نکالا۔ اب چیز قتل کرتے مارتے یہ تو سرے سے مٹانا ہے، اور قتل کرنا تو بہت بڑا جرم ہے بظاہر۔ فرمایا والفتنة اشد من القتل، فتنے کے معنی شرک، فتنہ کے معنی عبداللہ ابن عباس فرماتے فتنے سے مراد شرک، والفتنة اشد، بہت سخت ہے، من القتل، قتل سے۔ فتنہ اور شرک وہ قتل سے سخت جرم، فتنہ اور شرک قتل سے سخت جرم ہے، قتل کم جرم ہے، اور فتنہ شرک کیونکہ قاتل مسلمان ہے اور قاتل ہے تو مخلد فی النار نہیں ہوگا، آنکھ سے نکلے گا، اور مشرک بھلے وہ حج کرے زکات دے وہ ہمیشہ جہنم میں ہو۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، مت لڑے ان کے ساتھ مسجد حرام کے پاس، حتیٰ یہاں تک یقاتلوکم، لڑے تمہارے ساتھ، فیہ مسجد حرام میں، فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، اگر وہ تمہارے ساتھ لڑے مسجد حرام میں پھر قتل کرو ان کو، كَذَلِكَ، اسی طرح جزا ہے کافرین کا، فَإِنْ انْتَهَوْا، اگر وہ باز آ جائے قتال سے یعنی ایمان لے آئے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، ایمان لائے پھر چھوڑو۔ وَقَاتِلُوهُمْ، لڑو ان کے ساتھ، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کہ نہ رہے شرک نہ رہے، اور ان کے تابع یعنی اذیت مسلمانوں کے نہ رہے۔ ابن عباس نے معنی فرمایا شرک نہ رہے، اور جو شرک تابع ہے یعنی مسلمانوں کو اذیت دینا وہ بھی نہ کرے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ، اور ہو جائے عبادت، للہ، اللہ کے لیے۔ دین کے میں نے 4 معنی بتائے موٹے موٹے، ویسے تفصیل 14 معنی کشف الباری نے لکھے ہیں، لیکن موٹے موٹے دین کے معنی بدلا، پہلے گزر گئے۔
اور دین کے معنی عبادت، یہاں معنی عبادت، حتیٰ ویکون الدین، ہو جائے عبادت اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کے لیے عبادت ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر یہ لوگ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، نہیں زیادتی الا علی الظالمین، مگر ان لوگوں پر جو کہ ظالم ہے، لڑنے والے۔ الشہر الحرام، معنی جہاد کا، معنی جہاد کا کہ ساتھ حرمت والے مہینے میں کیسے لڑیں گے ان کے ساتھ؟ جواب، الشہر الحرام، مہینہ حرمت کا، بشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے، یعنی جیسے محرم کا احترام مسلمانوں پر واجب ہے، اسی طریقے سے ان پر بھی واجب اور عموماً ان کے تعظیم کرتے ہیں۔ والحرمات، اور باقی محرمات قصاص برابر ہے، حرمات باقی برابر ہے۔ وَمَنِ اعْتَدَىٰ، جس نے زیادتی کی تمہارے اوپر فَاعْتَدُوا عَلَيْهِمْ، تم بھی ان پر زیادتی کر لو۔ تعدیٰ کا معنی یہاں پر مشاکلتاً ذکر ہے، مشاکلتاً، ورنہ انہوں نے زیادتی کی تم اس کو ساتھ بدلہ دو، یہ زیادتی نہیں ہے، لیکن مشاکلتاً ذکر کیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، جانو، بے شک اللہ پاک مع المتقین، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، خصوصی معیت اللہ کا۔ اب جہاد کا ذکر ہوا تو طبعاً اس کے ساتھ انفاق کا ذکر، طبعاً جیسے پہلے توحید کا ذکر تھا تو توحید کے ساتھ متصلاً اور تابند رسالت کا بھی ذکر جگہوں با جگہ میں فرماتے تھے، تو یہاں پر بھی جہاد کے ساتھ مال لگتا ہے، جہاد میں مال کی ضرورت، تو انفاق کا ذکر فرمایا۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا، اور مت ڈالو اپنے نفسوں کو، بِأَیْدِیکُم، اپنے ہاتھوں کے ساتھ، إِلَى التَّهْلُکَۃِ، ہلاکت کی طرف، کہ مال خرچ نہیں کرتے ہو، جہاد نہیں کرتے ہو۔ وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو، إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ پاک پسند کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ اب حج کا ذکر تنویراً علی ما سبق، جیسے جہاد کے اندر مال بھی لگتا ہے اور جہاد کے اندر جان بھی لگتی ہے، دونوں لگتے ہیں، اسی طریقے سے حج کے اندر مال بھی لگتا ہے اور جان اور وقت بھی لگتا ہے، تو تنویراً علی ما سبق، ما قبل پر تنویر اور وضاحت کے لیے اور امر مصلح کا بیان فرمایا۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ، پورا کرو حج اور عمرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم روکے بن کے کہ حج لیے نہیں جا سکتے احرام باندھا، یا عمرے کے لیے احرام باندھ کر کے نہیں جا سکتے، فَمَا اسْتَيْسَرَ، لازم ہے تمہارے اوپر وہ جو آسان حج میں سے، وَلَا تَحْلِقُوا، مت منڈاؤ اپنے سروں کو یہاں تک، یبلغ الحج، کہ پہنچ جائے حج محلہ، اپنے حلال کرنے کے جگہ، یعنی حرم شریف کو پہنچ جائے۔ فمن کان، پس شخص ہو تم میں سے مریضاً، بیمار، او بھی اذن، یا ان کے اوپر تکلیف ان کے سر کے جانب سے، ففدیت، ان پر فدیت من صیام، روزوں کے، او صدقہ یا خیرات، او نسک یا قربانی، تین چیزوں میں اختیار۔ فیضا امین، تم جب امن میں ہو گئے تم، فمن تمتع، جس نے فائدہ لے لیا، بالعمرہ، عمرہ کے ساتھ، الی الحج، حج کے طرف، یعنی عمرے سے فارغ ہو کر کے حج کے طرف، فمستیسر، لازم ہے اوپر جو کہ آسان ہو حج میں سے، فمن لم یجد، جو نہ پاوے حاجیہ طاقت نہیں، فصیام ثلاثۃ ایام، 3 دن روزے رکھے حج کے اندر، حج کے اندر 3 دن روزے رکھے ہوئے، وَسَبْعَةٍ، اور 7 روزے، اِذَا رَجَعْتُمْ، جب تم اعمال حج سے واپس ہو گئے، رجعتم، اعمال حج سے واپس ہو گئے،
تلکا عشرۃ کاملہ، یہ 10 روزے ہیں مکمل ثواب کے اعتبار سے۔ کاملۃ، یہ 10 روزے کامل ہے، یعنی ثواب اس کا برابر ہے ذبح کے ساتھ۔ یہ 10 روزوں کا ثواب قربانی جو اس کو کہتے ہیں اور دم شکر کہتے ہیں اس کے برابر ہے ثواب کے اعتبار سے۔ ذالکہ، یہ روزے رکھنا، لمن، ذالکہ یہ تمتع، ذالکہ یہ تمتع لمن واسع شخص کے جو کہ نہ وہ حاضر مسجد حرام کے باہر سے آنے والا۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، جانو بے شک اللہ پاک سخت عذاب دینے والا ہے۔ الحج اشہر معلومات، یہ وقت الحج خص مضاف کے ساتھ، وقت الحج، کیونکہ اشہر معلوم تو حج نہیں ہے، وقت حج کا ہے۔ وقت الحج اشہر معلومات، چند مہینے ہیں معلوم، فمن فرض، جنہوں نے فرض کیا اپنے نسبت مہینوں میں حج، فلا رفث، پس برے باتیں نہیں کریں گے۔ فلا رفث، ایک معنی رفث کا ہم دوسری نہیں کریں گے۔ ولا فسوق، اور فسوق گناہ کے باتیں نہیں کریں گے۔ ولا جدال، اور جھگڑیں گے نہیں حج کے اندر، جھگڑا ویسے بھی جائز نہیں ہے، فسق کے باتیں ویسے بھی جائز نہیں ہے، لیکن حج میں اس کا زیادہ گناہ ہے، زیادہ گناہ، احتیاط چاہیے، اور جھگڑا فساد وہاں زیادہ ہوتا ہے۔ وما تفعلوا، جو تم کرتے ہو نیکی سے اللہ پاک اس کو جانتے ہیں۔ بعض حضرات گھر سے نکلتے ساتھ خرچہ نہیں لیتے، کہتے اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے سبب بنا لیں گے، چلو جاتے ہیں اللہ کے راستے میں، پھر ایک دوسرے سے مانگنا پڑتا، ضرورت تو ہوتا ہے۔ تو فرمایا وَتَزَوَّدُوا، اپنے ساتھ خرچہ لو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ، بے شک بہترین خرچے میں سے التقویٰ، تقویٰ ہے کہ تم اپنے نفس کو لوگوں سے سوال سے روک لو۔ مَا تَكُفُّونَ بِهِ وُجُوهَكُمْ عَنِ السُّؤَالِ، کہ تم اپنے نفس کو سوال سے بچاؤ ہوئے، اپنے نفس سے سوال سے بچاؤ۔ یا دوسرا معنی بھی کرتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین توشہ تقویٰ ہے کہ اب ہر اس کام سے اپنے نفس کو بچاؤ جو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ وَاتَّقُونِ، مجھ سے ڈرو، یا اُولِي الْأَلْبَابِ، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، نہیں ہے تمہارے اوپر گناہ۔ بعض حضرات ایسے تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ حج کے اندر کوئی سودا کرنا، کوئی چیز لینا یا بیچنا جائز نہیں ہے، حج نہیں ہوتا ہے۔ لا حج لمن، اس شخص کے لیے کہ جو تجارت کرتے اس کے لیے حج نہیں ہے، اور ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ وہاں موقع بہت ہوتا ہے تجارت کے، یہاں سے مسواک پہلے زمانے میں 1 روپے کا لے لیتے، وہاں پر وہ 1 ریال کا بیچتے، تو 1 ریال وہاں پر زیادہ پیسوں کا، جیسے آج کل 1 ریال میرا خیال ہے 30 کا ہے یا 40 کا ہے، بلکہ زیادہ ہو۔ تو اب یہاں پر 1 ریال کا 10 روپے کا لے لو، تو وہاں پر وہ 1 مسواک بیچ کے بڑے فائدہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح وہاں پر لوگ حج کے وقت محتاج ہوتے ہیں، کئی آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سامان نہیں اٹھا سکتے، تم وہاں سے سامان وہاں پل تک لے جاؤ تو تم کو تو 100 ریال دے دیں گے، 50 دے دیں گے، کہتے صاحب حاجی اس میں پیسے تو ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ جو مزدوری کرے یا تجارت کرے ان کے ثواب نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا ایسے نہیں، لیس علیکم جناح، تمہارے اوپر گناہ، تبتغوا، طلب کرو تم فضل تمہارے رب کی جانب سے، حج اور عمرہ تمہارے مقصود ہے، اور اس کے اوپر تجارت کر لو یا مزدوری کر لو تو کوئی منع نہیں ہے، یہ زیادہ فضل۔ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ، اتر کے عرفات سے یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، عند المشعر الحرام، مزدلفہ کے پاس ہوئے، وَاذْكُرُوهُ، یاد کرو اللہ کو، کما ہداکم، جیسے اللہ نے تم کو بتایا ہے، اللہ نے جیسے طریقہ بتایا اس طریقے سے۔
وَإِن كُنتُمْ اگرچہ تھے تم اس سے پہلے لَمِنَ الضَّالِينَ بے خبروں میں سے، جاہل تھے، ایمان سے واقف نہیں تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابعداری کا طریقہ تمہیں معلوم نہیں تھا۔ ثم افیضوا پھر اتر جاؤ، من حیث اس جگہ سے افاض الناس اترتے دوسرے لوگ، واستغفروا اللہ، اللہ سے معافی مانگو۔ ثم یہاں پر تعقیبی ذکری کے لیے ہے، تعقیب تراخی کے لیے نہیں ہے، تعقیبی ذکری کے لیے ہے کہ اس بات کو بھی سمجھو۔ ثم کا تین معنی آتے ہیں، ایک معنی ثم آتا ہے تراخی کے لیے جو تم نے وہاں پر نحو میں پڑھا ہے، اور دوسرا ثم آتا ہے تعقیبی ذکری کے لیے کہ یہ بات ذکر میں مؤخر، اصل میں نہیں، ذکر میں وہ مؤخر ہوتا ہے، واقعہ میں پہلے ہوتا ہے، لیکن ذکر میں تاخیر آ جاتے، جیسے یہاں پر ابھی آ جائے گا۔ یہاں پر بتایا کہ تم پہلے مشعر حرام میں ٹھہرو، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، مشعر حرام مزدلفہ، تو مزدلفہ کے پاس جانا بعد میں ہے اور عرفات پر ٹھہرنا پہلے ہے۔ تو یہاں پر ذکر کہ ثم افیضوا اتر جاؤ، من حیث اس جگہ سے افاض الناس کہ دوسرے لوگ اترتے ہیں، یعنی عرفات سے اتر جاؤ، تو ثم تعقیبی ذکر کے ذکر میں مؤخر ہے، ورنہ واقعہ میں عرفات پر جانا اور عرفات سے اترنا پہلے ہے اور مزدلفہ میں رہنا بعد میں ہے، تو یہ تعقیبی ذکری اس کو کہتے ہیں۔ تو ثم یہاں پر تعقیبی ذکری ہے، ذکر کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا معنی ثم کا آتا ہے استبعاد کے لیے۔ ثم کس کے لیے آتا ہے؟ استبعاد کے لیے، یہ عقل کے اندر یہ بات کتنے دور ہے، عقل میں یہ بات کتنے دور ہے۔ جیسے سورۃ الانعام کے ابتدا میں دیکھو، سورۃ الانعام کے ابتدا میں الحمدللہ الذی، تمام صفات کار سازیہ اس ذات کے لیے، خلق السماوات جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، وجعل الظلمات اور اللہ نے پیدا کیا اندھیروں اور روشنیوں کو، یہ سارے کام اللہ نے کیے ہوئے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، ثم یہاں پر استبعاد کے لیے کہ یہ بات جو پہلے کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، تو ثم کے بعد یہ فعل اور یہ کام عقل سے کتنے دور ہے، عقل میں یہ پہلے والی بات سے کتنے دور ہے۔ ثم الذین، پھر بھی وہ لوگ کفروا جو کہ کافر ہے، بربہم یعدلون، رب کے ساتھ دوسروں کو برابر کرتے ہیں، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ ثم استبعاد کے لیے، ثم استبعاد کے لیے۔ تو یہاں پر ثم تعقیب ذکری کے لیے، ثم افیضوا، اور ایسے تھا کہ مشرکین مکہ اس نے کہا کہ باقی لوگ تو عرفات پہ جائیں، وہ کھڑے وہ وہاں پر، ہم تو بڑے لوگ ہیں، ہم مکے سے مزدلفے تک جائیں گے، بس ادھر تک کافی ہے، وہ باقی لوگوں کے ساتھ عرفات میں کھڑے نہیں ہوتے۔ اللہ نے فرمایا ایسے مت کرو، میرے نزدیک امیر اور غریب سب کا ایک ہی حکم ہے، سب کے سب وہاں کھڑے ہو۔ ثم افیضوا، پھر تم اترو، یہاں سے کہ دوسرے لوگ اترتے ہیں۔ واستغفروا اللہ، اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ پاک بخشنے والے مہربان۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پورے کر لے تم نے افعال حج، یاد کرو اللہ کو جس طریقے سے تم یاد کرتے تھے اپنے باپ دادا کو، اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے، او اشد ذکرا، اس سے بھی زیادہ ہوئے
طریقہ عرب کا یہ تھا، وہ بھی حج کرتے تھے، جب پھر آ جاتے مینا میں تو وہاں پر ٹھہرتے تو اپنے آبا اور اجداد کا بیان کرتے۔ ایک اٹھ جاتا، میرے باپ ایسے بہادر، ایسے سخی، ایسے 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 تھے، وہ بیٹھ جاتا، دوسرے اٹھتا اپنے باپ دادا۔ اللہ نے فرمایا ان کو چھوڑو، تم اپنا اللہ کو یاد کرو بھائی، بلکہ اسی بھی زیادہ۔ فَمِنَ النَّاسِ آگے اقسام حاجیوں کا اقسام اور لوگوں کا۔ فَمِنَ النَّاسِ بالوگوں میں سے وہ جو کہتے ربنا آتنا، دے دے ہمیں دنیا کے اندر، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں دنیا کے لیے وہ، اور وہاں دعا مانگتے ہیں، دعا مانگتے تھے اللہم ارزقنا ابلاً، اللہم ارزقنا غنماً، اللہم ارزقنا ذہباً۔ وہ مانگتے تھے کس کو؟ کوئی بکری مانگے، کوئی اونٹ مانگے، کوئی کیا مانگے، کوئی کیا مانگے۔ بعض کہتے یا اللہ ہمیں دے دے دنیا، ربنا آتنا فی الدنیا، دنیا کے اندر دنیا مانگتے تھے وہ۔ عن ابن عباس ان المشرکین کانوا یقولون، وہ کہتے تھے اس وقت کہ اے اللہ، اللہم ارزقنا ابلا وغنما وذہبا وفضة وغیرہ وغیرہ، یہ مانگتے تھے کہ یا اللہ یہ دے دے، دنیا دے دے۔ وما لہ، اور نہیں ہوتا ان کے لیے آخرت کا کوئی حصہ، آخرت میں کوئی حصہ، دنیا مانگ رہے، یہ ایک قسم۔ ومنہم، اور دوسرا قسم یہ کہ کہتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ دنیا میں بھی اچھا دے دے، دنیا میں بھی ہمیں اچھا دے دے۔ وفی الحسنہ صفت ہے اور موصوف ان کا عام ہے، موصوف اس کا عام ہے۔ وفی الحسنہ یعنی یا اللہ مجھے دنیا کے اندر اچھا دے دے، زمین بھی اچھا ہو، مکان بھی اچھا ہو، اسی طریقے سے پڑوسی بھی اچھا ہو، بیوی بھی اچھی ہو، اولاد بھی اچھی ہو، حسنہ سب کچھ ہے، جامع دعا ہے، جامع دعا حسنہ۔ اور وفی الآخرت حسنہ، آخرت میں بھی حسنہ اچھا، آخرت میں بھی اچھا دے دے، جامع دعا۔ وقنا عذاب النار، یا اللہ بچا دے ہمیں آگ کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے اللہ ہمیں بچا دے۔ تو یہ جامع دعا ہے۔ اور بخاری شریف کے روایت میں ساتھ ابتداء میں لفظ اللہم آتا ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار۔ مجھے زیادہ دعائیں آتی نہیں ہے، میں وہاں یہی پڑھتا ہوں، طواف میں بھی یہ پڑھتا ہوں، ہر جگہ بس جامع دعا، ہاں بس زبردست۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی پڑھتے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر یہی پڑھتے تھے۔ اب ایک ایک کا نام یاد نہیں رہتا ہے، بس یہ جامع اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور یہاں بھی میں جمعے کے اندر بھی 3 دفعہ، چونکہ 3 دفعہ دعا مانگنا افضل ہے، تو تعلیم کے لیے زور سے پڑھتا ہوں، کبھی طور مسجد میں نماز پڑھا لیتا ہوں وہاں پر، کبھی کسی جگہ، تو یہ زور سے پڑھتا ہوں تاکہ اس کو پڑھے تعلیم کے لیے۔ اور 3 دفعہ کہ 3 دفعہ کم از کم سوال کرے، 3 دفعہ مانگے، اور یہ دعا یاد ہو ہر وقت، یہ جامع دعا ہے۔ اولئکا، ہر ایک ان میں سے، لہم ان کے لیے نصیب حصہ ہے، جو دنیا مانگتے ہیں ان کو دنیا اللہ پاک دے دیں گے، بقدر حصہ، بقدر نصیب اس کے، اور جو آخرت مانگتے ہیں آخرت بھی دے دیں گے۔ بعض لوگ ایسے ہیں اور بعض صوفیاء کرام ایسے کہ وہ دنیا نہیں مانگتے، کہتے ہیں دنیا خبیث اور دنیا بیکار، اور دنیا اب اس کے لیے سوال کرنا ہے۔ لیکن وہ اونچے مقام والے لوگ ہیں، ہم درمیان والے لوگ ہیں، ہمیں تو دنیا بھی چاہیے اور آخرت دونوں چاہیے۔ واللہ اولئک مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، یاد کرو اللہ کو، فی ایام معدودات، گنے ہوئے دنوں میں، یعنی 10 ذی الحجہ اور 11 اور 12۔
فمن تعجل انہوں نے جلدی کی فی یومین 2 دن میں فلا اسم علیہ اس پر گناہ نہیں ہے، یعنی 11واں اور 12واں دن انہوں نے مینا میں گزارا اور دعا مانگی۔ ومن تأخر اور جنہوں نے تاخیر کیا 13ویں تاریخ کو فلا اسم علیہ گناہ اس پر نہیں ہے، لمن اتقى جو اختیار کر لے تقوی کو دونوں جائے، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا جانو انکم بے شک تم اللہ کے طرف جمع کیے جاؤ گے۔ وَمِنَ النَّاسِ بعض لوگوں میں سے وہ ہے جو آپ کو تاجوں میں ڈالتے ہیں، اس کے بعد دنیا کے زندگی میں بڑے نرم باتیں اور پیار کے باتیں اور واجب باتیں کریں گے میں وَيُشْهِدُ اللَّهَ اور اللہ کو گواہ بنائیں گے علامہ اس چیز پر جو اس کے دل میں ہے، بار بار کہیں گے خدا شاہد ہے، خدا گواہ ہے، خدا شاہد ہے، خدا گواہ ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ اور وہ ہوتا ہے سخت جھگڑالو، اندر سے اور ہوتا ہے اوپر سے بڑے قسمیں کھائیں گے، جو زیادہ قسمیں کھاتے ہیں اس کو خود اعتماد نہیں ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، زیادہ قسمیں کھاتے ہیں، خدا کے قسم خدا شاہد ہے، خدا گواہ ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى اور جب وہ پھر جاتے ہیں سعی فی الارض کوشش کرتے ہیں زمین کے اندر تاکہ فساد کر لے، زمین میں ہلاک کر لے فصل کو، مسلمانوں کے فصل والنسل اور مسلمانوں کے نسل کو تباہ کرنے کے کوشش میں، ظاہر میں بڑے زبردست اور بڑے نیک لیکن اندر سے بڑے خراب۔ واللہ اللہ پاک پسند نہیں کرتے ہیں فساد کرنے والوں کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ جب اس کو کہا جائے اتق اللہ اللہ سے ڈر، کیوں ایسے فساد کرتے ہو، اخذت العزہ پکڑ لیتے ان کو غیرت، عزت غیرت بالاسم گناہ کے ساتھ، فحسبہ جہنم بس کافی سے شخص کے لیے جہنم، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ بہت برا ٹھکانہ جہنم۔ وَمِنَ النَّاسِ اور بعض لوگوں میں سے من وہ ہے یشری نفسہ جو بیچتے ہیں اپنی نفس ترغیب الی الجہاد۔ وَمِنَ النَّاسِ بعض لوگوں میں سے یشری نفسہ شراء کے معنی خریدنے کے اور شراء کے معنی بیچنے، دونوں معنی آتے ہیں۔ ابتغاء مرضات اللہ اللہ کے رضا طلب کرنے کے لیے، واللہ اللہ پاک رؤوف بالعباد بہت رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ پھر ترغیب الی الجہاد ثانیاً اے ایمان والو ادخلوا فی السلم داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر کافتاً سب کے سب، اے استسلیموا للہ تعالی اللہ کے تابع ہو جاؤ، وَأَطِيعُوهُ کافتاً سب کے سب، لا یخرج احد منکم یدہ عن طاعتہ اپنے ہاتھ، اپنے سر، اپنے پاؤں، اپنے کپڑے اللہ کے طاعت کے خلاف نہ کرے، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی آپ کا چہرہ داڑھی بھی اسلام کے مطابق ہو، آپ کے آنکھیں بھی اسلام کے مطابق ہو، آپ کے کان بھی اسلام کے مطابق ہو، اسی طریقے سے آپ کے سارے اعضاء بھی اسلام کے مطابق ہو، آپ کے کپڑے بھی اسلام کے مطابق ہو، صورت میں آپ کے سب سے پہلے آپ کے صورت اسلام کے مطابق پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کپڑے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بال کے بارے میں، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جس کے پاجامہ ٹخنے سے نیچے ہو تو وہ جہنم میں ہو،
جس سے پاجامہ ٹخنے سے نیچے ہو وہ جہنم میں ہوگا۔ اکثر بے شتر خیال نہیں کرتے ہیں نا پاجامہ ٹخنے سے، اور آج کل متکبرین کا کہ پاجامہ ٹخنے سے نیچے ہو، دھوتی ٹخنے سے نیچے ہو، قمیص ٹخنے سے نیچے ہو۔ قمیص کا حد ہے، آستینوں کا بھی حد ہے، یہاں تک۔ اب ایک درجے کو بتاؤ یہاں تک تو وہ بتاتے ہیں یہاں بنانا، اب کوئی تکلیف ہو رہا ہے، ٹخنا نیچے۔ بخاری شریف کے اندر بار بار یہ حدیث آئے، اور ایک جگہ میں تو اسبال مطلقاً ہے، کپڑے زیادہ لمبے کرنا۔ اور بذل المجہود نے لکھا یہ والا ہے نا، یہ کیا نام ہے، شملہ، یہ والا آدھے گردن آدھے کمر سے نیچے نہ ہو، آستین ایسے نہ ہو، یعنی آگے چلے جیسے عورتوں کا نہ، سب چیزوں پر پابندی ہے۔ بخاری شریف کے حدیث میں بھی یہ بھی آیا۔ ایسے لوگ احتیاط نہیں کرتے ہیں، اکثر اور بے شتر نیک لوگ اس میں گرفتار ہیں، بلکہ مولوی قاریوں کا تو نام مت لو، وہ تو بیچارے ایسے ہی ہیں، اور مولوی جو برائے نام مولوی ہے، رسم مولوی وہ بھی ایسے ہی ہے، اللہ خیر کر لے۔ تو ایک معنی اس کا یہ ہے کہ تمہارے جسم جو ظاہر ہے، ہاتھ تمہارے اسلام سے باہر نہ ہو۔ اور دوسرا معنی یہ کرتے ہیں کہ کافتاً جو ہے کہتے ہیں ادخلو کے ضمیر سے حال ہے، ادخلو کے ضمیر سے حال بنایا، اور معنی اس کا یہ ہے کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے ادخلو، یعنی مطلب یہ ہے کہ تم داخل ہو پورے کے پورے ادخلو کافتاً فی السلم، سارے کے سارے اسلام میں، یا ادخلو فی السلم، اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ کافتاً۔ تو دونوں معنوں کا مطلب یعنی یا تو اسلام پورے کے پورے آپ کے اندر آ جائے، کوئی اسلام کا کوئی رکن تم سے رہ نہ جائے، اور دوسرا یہ کہ تمہارے کوئی رکن تمہارے کوئی جز اسلام سے باہر نہ ہو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، تابعداری مت کرو، خطوات شیطان، شیطان کے نقش قدم کا، بے شک شیطان تمہارے لیے دشمن ہے ظاہر۔ فَإِنْ ضَلَلْتُمْ، اگر تم پھسل کے زجر، من بعد ما جاءتكم البینات، کے آگے پاس واضح دلائل، فَاعْلَمُوا، جانو تم بے شک اللہ پاک غالب اور حکمت والا ہے۔ گڑھے رانا گڑھے وقتی رانا حقصہ مشید اس ولاڑا تھا خراب مشید ساڑھے حل ینظرون، یہ لوگ انتظار نہیں کرتے ہیں، حل ینظرون، یہ لوگ انتظار نہیں کرتے ہیں، تخفیفی دنیاوی ہے، ترک جہاد پر۔ حل ینظرون، یہ لوگ انتظار نہیں کرتے، الا یاتہم اللہ، مگر یہ کہ آ جائے اللہ پاک ان کے طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتیان، یعنی ظہور ہے اللہ کے عذاب۔ اللہ پاک کی اتیان اللہ کے لیے صفت نہیں ہے کہ ایک جگہ اتیان آتا ہے، انتقال من مکان الی مکان، اور اللہ انتقال سے پاک ہے۔ تو اتیان کے معنی کہ اللہ کے عذاب آ جائے، اللہ کے عذاب آ جائے۔ حل ینظرون، یہ لوگ انتظار نہیں کرتے، الا یاتہم اللہ، کہ آ جائے اللہ کے عذاب ان کے پاس، فی ظلل، اندھیروں میں، بادل کے سایوں میں، بادل کے، والملائکۃ، اور فرشتے، والملائکۃ، اور فرشتے آ جائے، وقضی الامر، اور فیصلہ ہو جائے کام کا، کام پورا ہو جائے، اللہ کے عذاب ان پر آ جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف ترجع الامور، لوٹائے جائیں گے سب کے سب کام۔
یہ لوگ انتظار نہیں کرتے ہیں مگر اس بات کے کہ ان کے پاس اللہ کے جانب سے عذاب آ جائے اور اللہ کا حکم بندوں پر پورا ہو جائے۔ سل بنی اسرائیل، پوچھے تخفیفی دنیاوی ڈراوا۔ سل بنی اسرائیل، پوچھے بنی اسرائیل سے، کم آتے نام کتنے ہم نے دیے تو ان کو من آیت نشانی بینات واضح، کتنے نشانات ہم نے ان کو واضح دی۔ وَمَن يُبَدِّلْ، جو بدلا دے نعمت اللہ کے نعمتوں کو من بعد ما جاءتہ، کیا ان کے پاس، فإن اللہ، بے شک اللہ پاک، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، پھر زجر ہے کہ دنیا کو پسند کرتے ہو، جہاد نہیں کرتے ہوئے، زُيِّنَ خوبصورت کہ ان لوگوں کے لیے جو کہ کافر ہے دنیا کے زندگانی، وَيَسْخَرُونَ، اور وہ مزاح کرتے ہیں، مِنَ الَّذِينَ، ان لوگوں سے، آمنوا جنہوں نے ایمان لایا، والذین، اور وہ لوگ، اتقوا، جو اپنے نفس کو بچاتے اللہ کے مخالفت سے، فوقہم، ان کے اوپر ہوں گے قیامت کے دن درجے کے اعتبار سے، درجات ان کے اوپر ہوں گے۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مؤذنین اطول اعناقا، ان کے گردنیں اونچے ہوں، تو یہ نہیں کہ اونٹوں کی طرح ایسے لمبا، مقصد یعنی اونچا مقام، مرتبہ ان کا اونچا ہو، مرتبے میں اونچے ہو، تو درجات میں وہ بلند ہوں گے، درجات میں دیکھیں نا واللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ، یرزق من یشاء، رزق دیتے جس کو اللہ چاہے، بغیر حساب، بغیر حساب۔ اس بندے کے حساب میں آتا نہیں، کدھر سے آیا، کیسے آیا، کس طریقے سے ہوا، بے حساب۔ اللہ کے ہاں تو حساب ہوتا ہے لیکن اس کے ہاں حساب نہیں ہوتا ہے۔ کان الناس، جہاد کا وجہ بیان کرتے ہیں، جہاد کا علت بیان کرتے ہیں۔ کان الناس، تھے لوگ، امتاً واحدتاً، ایک ہی جماعت توحید کے اوپر۔ کان الناس، تھے لوگ، امتاً واحدتاً، ایک ہی جماعت توحید کے اوپر۔ فبعث اللہ النبیین، اللہ نے بھیجے نبیوں کو خوشخبری دینے والے، ومنذرین، اور ڈرانے والے، خوشخبری دینے والے ماننے والوں کے لیے اور ڈرانے والے نہ ماننے والوں کے لیے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اللہ نے اتار دیا ان کے ساتھ کتاب، حق کے ساتھ، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان۔ کان الناس امتا واحدتا، لوگ تھے ایک ہی جماعت، سب کے سب لوگ تھے ایک ہی جماعت، توحید کے اوپر تھے، اور فبعث اللہ النبیین، اللہ نے بھیجے نبیوں کو۔ جب ایک جماعت توحید پر تھے تو پھر نبیوں کو کیوں بھیجا؟ تو اس کے جواب سورۃ یونس میں دیکھیں 11 اور 19، سورت نمبر 11 اور آیات نمبر 19، نہ سورت نمبر 10، 11 نہیں 10، سورت نمبر 10 آیات نمبر 19، مل گئے۔ وما کان الناس، اور نہیں تھے لوگ، الا امتا واحدہ، مگر ایک ہی جماعت، ایک ہی جماعت نے توحید پر۔ پھر کیا ہوا؟
فاختلفوا انہوں نے اختلاف کیا، جب اختلاف کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، اختلاف کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، اختلاف کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا۔ تو سارے کے سارے لوگ توحید پر تھے، اور کس وقت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام تک، اور پھر لوگوں نے شرک شروع کیا، اختلاف کیا تو اللہ نے رسولوں کو بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا۔ اور بعد نے بتایا کہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں، عراق کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں سب کے سب کفر پر تھے، اور کفر پر تھے، جب کفر پر تھے تو اللہ تبارک پہلے توحید پر تھے اور پھر سب کافر ہو گئے، ایک دین پر، توحید پر نہیں بلکہ کفر پر، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، لیکن پہلے قول زیادہ واضح ہے۔ کان الناس، تھے لوگ امتاً واحدتاً، ایک ہی جماعت توحید کے اوپر، سارے کے سارے توحید کے اوپر، پھر انہوں نے اختلاف کر دیا، آدم علیہ السلام سے لے کر کے نوح علیہ السلام تک، یا کان الناس امتاً واحدتاً، اصل کیا ہے؟ قرطبی نے بتایا کہ اصل کیا ہے؟ اللہ نے جب سب کو پیدا کیا، ان کے روحوں کو اور جسم دیا ان کو، اور ان سے سوال کیا الست بربکم قالوا بلا، الست بربکم قالوا بلا، سب نے کہا کہ اللہ اب ہمارے رب، تو سب کے سب توحید پر، اور بعد میں انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیج دیا، مبشرین، ماننے والے، جنت کے ساتھ خوشخبری دینے والے، ومنذرین، ڈرانے والے نہ ماننے والوں کے لیے جہنم کے ساتھ، وانزل معهم الکتاب، کتاب بھیجا ان کے ساتھ حق کے ساتھ، لیحکم بین الناس، تاکہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان، فیما اس چیز میں کہ انہوں نے اختلاف کیا تھا اس کے اندر، وما اختلف، اختلاف نہیں کیا، فیہ اس میں الذین، مگر ان لوگوں نے اوتوہ جس کو دیا گیا تھا، اختلاف کس نے کیا؟ مولویوں نے، سمجھدار مولویوں نے، من بعد ما جاءتہم، بعد اس کے کیا ان کے پاس، البینات، واضح دلائل، یعنی دلائل عقلیہ توحید کا، اختلاف کس نے کیا؟ مولویوں نے، اور کیا کب؟ سمجھنے کے بعد، اور کیا کیوں کیا وہ؟ بغیاً، بغاوت کی وجہ سے، بینہم، آپس میں، جانتے تھے کہ یہ حق ہے لیکن پھر بغاوت کیا، بغاوت کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، فہد اللہ، اللہ نے ہدایت کیا ان لوگوں کو، آمنوا، جس نے ایمان لایا، لما اسی کے طرف، اختلفوا فی، جس میں اختلاف کیا تھا، من الحق، حق سے، بِإِذْنِهِ، اپنی توفیق کے ساتھ، اللہ نے ان کو توفیق دے دیا، واللہ، اللہ پاک، یہدی، ہدایت کرتے ہیں جس کو اللہ پہنچائے سیدھے راستے کی طرف۔ تو اختلاف کیا کس نے؟ سمجھداروں نے، مولیوں نے، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، جن کو دیا گیا تھا، یعنی ارباب العلم، بحر محیط معنی لکھتے ہیں کہ ارباب العلم، علماء نے، اس زمانے کے علماء نے، اور کب کیا؟ من بعد ما جاءتهم البینات، واضح دلائل ان مولیوں کے پاس آئے اور سمجھ ہو گیا ان کو، پھر کیا کیوں؟ بغیاً، بغاوت کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے۔ تو آج کل بھی ضد اور عناد کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے،
فہد اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کیا۔ آگے پھر ترغیب الی الجہاد۔ ام حسبتم، کیا تم گمان کرتے ہو کہ داخل ہو جاؤ گے جنت کے اندر؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ، حالے کہ نہیں آئے تمہارے پاس مثل الذین، مثال ان لوگوں کا، حالات ان لوگوں کا، خلو جو گزر گئے، من قبلکم، تم سے پہلے۔ مثل کے معنی صفت کے آتے ہیں، اور مثل کے معنی حال کے بھی آتے ہیں، اور مثل کے معنی ضرب امر غریب کے بیان، مثل امر غریب کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں مثل الذین، حالات ان لوگوں کے جو گزر گئے تم سے پہلے، مستہم الباساء، پہنچے تھے ان کو فقر، باسا فقر پہنچے تھے، والضراء، اور تکالیف، بیمار ہو گئے تھے، وزلزلوا، اور وہ ہلائے گئے، وزلزلوا، اور وہ ہلائے گئے، حتیٰ یقول الرسول، کہ کہا رسول نے، ان کے طرف جو رسول بھیجا گیا انہوں نے کہا، والذین، اور ان لوگوں نے، آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا، متی نصر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مدد کب آئے گی؟ اللہ کے مدد کب آئے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے جواب، الا، خبردار، ان نصر اللہ قریب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مدد قریب ہے۔ یہاں پر ایک اشکال ہے کہ صاحب حتیٰ یقول الرسول، مستہم الباساء، فقر ان پر آئے، والضراء، اور بیماری ان پر آ گئی، وزلزلوا، اور وہ ہلائے گئے مصائب کے ساتھ، حتیٰ یقول الرسول، کہ رسول نے کہا، تو رسول نے کہا، والذین آمنوا، اور جس نے ایمان لایا، متی نصر اللہ، اللہ کے مدد کب ہو؟ تو رسول نے کہا، امت تو ٹھیک ہے کہ امتوں نے کہا کہ اللہ مدد کب آئے، لیکن رسولوں سے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ انہوں نے کہا یا اللہ متی نصر، آپ کا مدد کب آئے۔ تو اس لیے یہاں پر ترجمہ اس طرح کرتے ہیں، ایک جواب کو یہ دیتے ہیں کہ حتیٰ یقول الرسول، رسول نے کہا، علی طریقۃ طلب النصرہ وتمناہا، کہ مدد طلب کرنے کے لیے کہا، مدد طلب کرنے کے لیے رسول نے اس طریقے سے کہا، اور مسلمانوں، اور نہ بطور یعنی نا امیدی کی، نا امیدی کے طور پر نبیوں نے نہیں کہا، نبیوں نے دعا مانگی، دعا مانگنے کے طور پر طلب نصرت کے لیے کہ یا اللہ وہ مدد جو آپ نے فرمایا کب آئی۔ دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہاں پر وقف کر، مستہم الباساء والضراء وزلزلوا، اور وہ ہلائے گئے، حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ کہا رسول نے، رسول نے کہا، رسول نے کیا کہا، معقولہ قول رسول کا محذوف، معقولہ قول رسول کا محذوف، حتیٰ یقول الرسول، کہ رسول نے کہا، الکلمات، کلمات و تسلیہ، رسول نے کلمات تسلی کے کہے، رسول نے کلمات تسلی کے کہے، رسول نے کلمات کہے تسلی کا، اور ان کو تسلی دے دیا، اور والذین آمنوا، اور وہ لوگ آمنوا جنہوں نے ایمان لایا، ماہو، رسول کے ساتھ، انہوں نے کہا، انہوں نے کیا کہا، متی نصر اللہ، اللہ کے مدد کب ہوگا۔ تو حتیٰ یقول الرسول، پہلے والے رسول نے کہا، تو یہاں پر حذف کس کا ہے، مقولے کا ہے،
یعنی جو کلمات کا ہے تو رسول نے کیا کہا؟ کلمات تسلی۔ اور والذین آمنوا اس کے بعد یقولو نکالو، والذین آمنوا معه یقولون، انہوں نے کیا کہا؟ متی نصر اللہ۔ تو مومنین نے کہا کہ مدد کب آئے؟ مومنین نے کہا کہ مدد کب آئے؟ تو یہ صنعت احتیاط اس کو کہتے ہیں۔ مختصر المعانی وغیرہ میں سے تعبیر صنعت احتیاط سے کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کیوں؟ پہلے میں نے بتایا کہ رسولوں کے ساتھ یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صاحب یا اللہ مدد کب آئے گی، نا امید ان کے ساتھ مناسب نہیں۔ جواب الا خبردار ان نصر اللہ، اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہاں سے امور انتظامیہ کے تیسرے قسم یعنی تدبیر منزل کے تدبیر منزل کے 18 احکامات، تدبیر منزل کے 18 احکامات بیان فرمائیں گے۔ سب سے پہلے انفاق کا ذکر فرمایا۔ تو بتائے کہ محل کون سے ہے؟ یسألونک آپ سے سوال کرتے ہیں ماذا ينفقون کہ کیا خرچ کر لے، ماذا ينفقون کہ کیا خرچ کر لے۔ تو فرمائے کہ صاحب قل ما انفقتم جو تم خرچ کرتے ہو، ما انفقتم اے انفقوا کل خیر، ما انفقتم محل بھی بتا دیا، ما انفقتم من خیر فللوالدین، بے محل خرچ مت کرو۔ مال خرچ کرتے ہو تو محل کو دیکھو، جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ کرو، بے محل خرچ مت کرو۔ ما انفقتم جو تم خرچ کرتے ہو من خیر مال کے، فللوالدین ماں باپ کے لیے دو، فللوالدین والاقربین رشتہ داروں کو، یتیم اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، وما تفعلوا جو تم کرتے ہو من خیر نیکی سے، فإن اللہ بے شک اللہ پاک ان کو جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر سوال تمہارے مختصر المعانی وغیرہ میں جو بتایا کہ سوال یہ ہے کہ کیا خرچ کرے، اور جواب کے اندر آیا کہ فللوالدین محل کا ذکر فرمایا۔ سوال جواب کا مطابق نہیں ہے، جواب اس کے ظاہر ہے کہ صاحب صراحتاً ضمناً تو بتا دیا، ضمناً جواب آگے اس کے اندر قل ما انفقتم اے انفقوا کل خیر، ما انفقتم جو بھی تم خرچ کرتے ہو خرچ کرو، ما انفقتم جو بھی خرچ کرتے ہو کرو، لیکن جانو کہ محل میں خرچ کرو، بے جائے خرچ مت کرو۔ فللوالدین تو سوال کے جواب کے اندر زیادتی آئی، جواب کے اندر زیادتی آ گئی، اور یہ فصیح اور بلیغ کا کام ہوتا ہے کہ جواب مکمل دے کہ مال خرچ کر لو لیکن محل میں خرچ کرو۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جاننے والا ہے۔ دوسرے
قاعدہ امور انتظامیہ تدبیر منزل کے لیے کہ لڑو ہر وقت، القتال فی کل وقت، ہر وقت لڑو، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے محنت کرو، جہاد فی کل وقت۔ کتب علیکم القتال، فرض کیے گئے تمہارے اوپر قتال، وہو کرہ لکم، وہ مشکل ہے تمہارے اوپر، شاق علیکم طبعا، طبیعت تمہارے تو چاہتا نہیں جہاد، طبیعت تمہارے چاہتا تو نہیں ہے کہ تم اللہ کے راستے میں لڑو، وعسیٰ ان تکرہوا، اور قریب ہے کہ چیز تم برے جانتے ہو وہ بہتر ہو تمہارے لیے، وعسیٰ تحبوا شیئا، تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے برا ہو، تم پسند کرو وہ برا ہو۔ تمہارے طبیعت اور تمہارے عقل کافی نہیں اس کے لیے۔ واللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ یعلم، جانتے ہیں تم نہیں جانتے ہو، کامل جاننا اللہ پاک کا ہے اور تم نہیں جانتے ہو حکمت کیا ہے۔ انسان کے عقل اور طبیعت شریعت کے لیے کافی نہیں ہے، اچھے اور برائی کے لیے کافی نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کا مسئلہ۔ تو جہاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہر وقت۔ نمبر 3، یسألونک عن الشہر الحرام، آپ سے سوال کرتے حرمت والے مہینے کے بارے میں، لڑنا اس کے اندر کہ کیا لڑے اس کے اندر رجب کے مہینے میں، قل فرما دیجئے قتال فیہ کبیر، اس کے اندر لڑنا بڑے گناہ ہے، کبیر بڑا گناہ ہے وہ۔ ایک یہ معنی جہاد کا، ایک جہاد نہ کرنے کا ایک علت کہ رجب کا مہینہ عزت والا مہینہ، اس کا احترام کرو اور مت لڑو، تو معنی جہاد کا ایک، اور جہاد نہ لڑنے کا علت ایک ہے کہ وہ رجب کا احترام ہے۔ وَصَدٌ، اور روکنا، وَصَدٌ روکنا سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، یعنی دین اسلام سے روکنا ایک، وَكُفْرٌ، اور کفر کرنا بھی اس کے ساتھ، یعنی اللہ کے راستے اور اسلام کا انکار کرنا دو، والمسجد الحرام، اور روکنا مسجد حرام سے تین۔ نہ لڑنے کا ایک وجہ ہے اور لڑنے کے لیے تین وجہ ہوگی۔ نمبر 4، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور نکالنا مسجد حرام والوں کو مسجد حرام سے۔ 4 لڑنے کا 4 وجہ ہو گئے۔ اکبر، یہ بہت بڑا ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک۔ نہ لڑنے کا ایک وجہ کہ رجب کا مہینہ ہے، اور لڑنے کے لیے 4 وجہ۔ نمبر 5، والفتنۃ، اور شرک، والفتنۃ، اور شرک اکبر من القتل، یہ بہت بڑا ہے قتل سے، بہت بڑا ہے قتل سے، شرک بہت بڑا ہے قتل سے۔ یہ مشرک ہے، کیونکہ مشرک ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور قاتل اگر مقتول مومن ہو تو گناہ تو ہے اس کے قتل، لیکن اس کے قاتل مخلد سے نار میں ہمیشہ نہیں ہوگا، مشرک ہمیشہ ہوگا، شرک والا ہمیشہ جہنم میں ہوگا، اور قتل والا ہمیشہ نہیں ہوگا، آخر نکلے گا۔ تو نہ لڑنے کا ایک وجہ ہے، اور لڑنے کے لیے 5 وجہ ہیں، تو 5 پہلے ہیں یا ایک؟ وَلَا يَزَالُونَ، ہمیشہ رہیں گے یہ لوگ، يُقَاتِلُونَكُمْ، لڑیں گے تمہارے ساتھ، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ، کہ تم کو لٹا دیں تمہارے دین سے اگر ان کے طاقت ہو جائے۔ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ مِنْ دِينِهِ، جو لوٹ گئے تم میں سے اپنے دین سے مر گئے، وَهُوَ کافر، فَأُولَئِكَ لَهُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، برباد ہوں کے اعمال دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر۔ دنیا میں ان کے اوپر نماز جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا، اسی طریقے سے ان کو غسل نہیں دیا جائے گا، اسی طرح ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔
اور آخرت ظاہر ہے۔ وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ لوگ ہیں جہنم کے رہنے والے، ہمیشہ رہیں گے وہ۔ ان الذین بشارت، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا عمل کرتے نہیں، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جو مہاجر ہیں، وجاہدوا، جہاد کرتے اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ امید رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کا۔ رجا بمعنی یقین کے ہے، یقین کرتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم۔ چوتھا قانون یہاں پر نہی عن الخمر، اور اسی طریقے سے جوئے سے، یعنی ہر حرام کاموں سے اپنے نفس کو بچاؤ۔ جہاد میں کامیابی تب ہوگی کہ ہر قسم حرام کاموں سے اپنے نفس کو بچاؤ۔ یسألونک عن الخمر، آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے پینے میں، والمیسر، اور جوئے کے کھیلنے میں، قل فرما دیجئے فیہما اسم کبیر، دونوں میں گناہ ہے بہت بڑا، گناہ ہے بہت بڑا۔ ومنافع، اور فائدے لوگوں کے لیے، فائدے بھی ہے۔ جوئے میں اچانک مال ہاتھ میں آ جاتا ہے، شراب میں کچھ وقتی طور پر جسم میں طاقت آ جاتا ہے۔ وَإِسْمُهُمَا، اور گناہ ان دونوں کا، اکبر، بہت بڑا ہے، من نفعہما، دونوں کے فائدے سے، دونوں کے فائدے سے گناہ بہت بڑا ہے، اس لیے چھوڑنا ضروری۔ پہلے دفعہ یہ آیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، پہلے گزر گئے، سوال کرتے ہیں آپ سے کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، وہ چیز جو تمہارے حاجت اصلی سے زائد ہو۔ عفو کے معنی تمہارے حاجت سے زائد ہو، اتنا خرچ مت کرو کہ کل پھر دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ کذالک، اسی طرح اللہ پاک تمہیں بیان کرتے اپنے آیاتی، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور اور فکر کر لو دنیا کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں۔ پانچواں قانون تدبیر منزل کا، یتیموں پر رحم کرو، اور یتیموں کا اصلاح الیتامہ، یتیموں کے لیے اصلاح کرو اور ان کا خیرخواہی کرو۔ وَيَسْأَلُونَكَ، آپ سے سوال کرتے یتیموں کے بارے میں، فرما دیجئے اصلاح لہم خیر، ان کے لیے اصلاح بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر ان کا خرچہ اپنے ساتھ ملاتے ہو، یتیم کے لیے الگ پکانا، الگ تیار کرنا مشکل ہے، تو تم اس کے کیا کرو، خرچہ اپنے ساتھ ملا کر کے، اس کا آٹا اپنے آٹے کے ساتھ بھون کر کے روٹی پکا لو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم ملا ان کو اپنے ساتھ، فَإِخْوَانُكُمْ، یہ تمہارے بھائی ہے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اللہ جانتے ہیں، فسادکم، مسئلے سے، کس ارادے سے یتیم کے مال کھاتے ہو، کس نیت سے ان کا زیادہ ہو تمہارے کام، اس پر خرچہ زیادہ ڈالتے ہو تو اللہ جانتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتے تم کو ڈال لیتے مشقت میں، تکلیف میں ڈال لیتے مشقت میں کہ یتیم کا کھانا پینا الگ الگ پکاؤ، الگ کھلاؤ، تو الگ مسئلہ ہوتا۔ ان اللہ، بے شک اللہ پاک، حکیم، حکمت والا، جاننے والا، غالب اور حکمت والا ہے۔ چھٹا قانون اصلاح تدبیر منزل، اصلاح معاشرہ کا، نکاح المشرکات، کہ مشرک عورت کے ساتھ نکاح مت کرو۔ ولا تنکحوا المشرکات، اور مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لائے، وہ ایمان لائے، مشرک عورت سے نکاح مت کرو۔
ولا امۃ مومنۃ البتہ باندی مومن بہتر ہے مشرکہ عورت سے، ولو اعجبتکم اگرچہ تمہیں تعجب میں ڈالے ان کے مال اور جمال، مال اور جمال، مال بھی بہت ہے اور حسن خوبصورت بھی ہے، لیکن ہے عقیدتاً مشرکہ، اس کے ساتھ نکاح مت کرو۔ ولا تنکحوا المشرکین، اور اپنے بچیاں اور اپنے بہنیں اور اپنے رشتہ دار مشرک مردوں کو مت دو، اب ان کو مشرک مردوں کو مت دو۔ ولو اعجبکم اگرچہ تمہیں اچھا لگے، ولو اعجبکم اگرچہ تم کو اچھا لگے، ولو اعجبکم اگرچہ تم کو اچھے لگے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، البتہ غلام مومن بہتر ہے مشرک سے، مشرک مرد سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ تمہیں اچھے لگے ان کے مال، ان کے جمال، بڑے خوبصورت جوان ہے، مال بھی بہت ہے، سب کچھ ہے، لیکن مشرک ہے، اس سے تمہارے لیے غلام اچھا ہے، بدصورت غلام اچھا ہے، غریب غلام اچھا ہے۔ اولئک، وجہ کیا ہے؟ اولئک، یہ لوگ یدعون الی النار، بلاتے ہیں آگ کے طرف، آگ کے طرف، اسباب آگ کے طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو، اللہ بلاتے ہیں الی الجنہ، جنت کی طرف، مغفرت کی طرف، اپنے حکم کے ساتھ۔ ویبین آیاتی، اللہ پاک بیان کرتے اپنے آیات لوگوں کے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت لے لے۔ اس جگہ پر آیات نمبر رکوع نمبر 27 اور آیات کتنا ہے؟ 221، 221 ہے نا؟ تو اس میں شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ تفسیر اپنے شاہ عبدالقادر صاحب، شاہ عبدالعزیز صاحب نہیں، شاہ عبدالقادر صاحب جو موضح القرآن ترجمہ ہے، موضح القرآن ترجمہ اردو کا ہے، بہترین ترجمہ ہے، اور اس کے اندر وہ لکھتے ہیں پہلے مسلمان اور کافر کے درمیان نسبت ناتا جاری تھا، اب اس آیات سے حرام ٹھہرا۔ پہلے مسلمان اور کافر کے درمیان نسبت ناتا جاری تھا اور اس آیات سے حرام ٹھہرا۔ اب اگر مرد یا عورت نے شرک کیا تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اب اگر مرد یا عورت نے شرک کیا تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ شرک یہ کہ اللہ کے صفت کسی اور میں جانا، مثلا یہ کہ وہ میرے حال کو جانتے ہیں اور میرے نفع نقصان کے مالک ہے، تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ مرد کا یہ عقیدہ ہو یا عورت، شرک کر دیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بشرطے کہ دوسرے مسلمان، نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ باقی رہا اہلی کتاب کے ساتھ نکاح، وہ استثناء ہے، اس کا ساتھ نکاح کرنا جائز، لیکن اگر مرد نے شرک کیا اور عورت موحدہ ہے تو نکاح ٹوٹ گیا، عورت نے شرک کیا، مرد موحد ہے تو نکاح ٹوٹ جاتا۔ اب کئی مرد تو اپنی جگہ پر ہے، تبلیغ والے بیچارے تبلیغ میں اللہ کے کلمہ یاد کرتے ہیں اور سناتے اور معنی سمجھتے سمجھاتے، لیکن بیوی کو پتہ نہیں ہے، نکاح نہیں ہوتا، نکاح ٹوٹا ہوتا ہے خامخواہ برائے نام۔ کئی مولوی ہے بڑے تقریریں کرتے ہیں مسجد کے اندر، ممبر کے اوپر اچھلتے رہتے ہیں، توحید بیان کرتے ہیں، اور بیوی بیچاری کبھی اس مزار پر جا رہے، کبھی اس بابا سے مدد مانگ رہے، کبھی وہاں، تو نکاح نہیں ہوتا۔ شوہر کے ساتھ اس کا نکاح، جب نکاح نہیں ہوتا ہے تو بچے حلالی ہوں گے یا حرامی؟ اور پھر مولانا صاحب کے بیوی پتہ نہیں کہاں کہاں گھومتی ہے، اور کدھر کدھر مزاروں پر اور کہاں کہاں جاتی ہے،
تو نکاح نہیں۔ رات مولانا صاحب اس کے پاس سوئے ہوتے، صبح محراب میں کھڑے ہوئے، ہم نیت کرتے، نیت میں کرتے تھے زانی پر سے اللہ اکبر موز بڑی اوشی تبلیغان موز کو کیے گیا غریبانان جوڑ پیدا کرے تو وہ ایسے ہوتے۔ پھر بچے پیدا ہوتے تو حلالی پیدا ہوتے حرامی۔ مولویوں کا دیکھو اکثر اور بے شتر کہتا ہوں، امام ہے اور تقریر اور خطیب کرتے، معلم ہے، بیوی بیچارہ مشرک، یا اس کو پتہ نہیں کہ شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا قو انفسکم و اہلیکم نارا، انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے نفس اپنے آل عیال کو آگ سے بچاؤ۔ پہلے اپنے آل و عیال ہے، پہلے اپنے بیوی کو توحید سکھاؤ تاکہ نکاح برقرار رہے، اولاد حلالی رہے اور ہمیشہ کے لیے گناہ میں مبتلا نہ ہو، اس کو پہلے بتاؤ۔ کہتے ہیں پہلے مسلمان اور کافر کے درمیان نسبت ناتا جاری تھا، پہلے تو نکاح تھا جائز، اس آیات سے حرام ٹھہرا۔ اب اگر کوئی مرد یا عورت شرک کر لے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ شرک یہ کہ اللہ کا صفت کسی اور میں جانے کہ یہ میرے حال کو جانتے ہیں، مجھے نفع نقصان پہنچاتا ہے، سو چاہے جو کر سکتا ہے۔ شاہ سے پتر اردو حاشا دیکھو شاہ عبد القادر صاحب، اور یا اللہ کا صفت کسی اور میں جانے یا کسی کے سامنے سیدھا کرے، کسی سے مدد مانگے تو یہ شرک۔ تو آپ اس کو دیکھیں، لیکن یہ بھی یاد رکھو موضح القرآن کے اندر کئی دفعہ ترمیم کیا گیا، کئی نسخے مجھے ملے ہیں، میں دیکھتا ہوں تو کئی نسخوں کے اندر یہ حاشا اڑایا گیا، موضح القرآن کا یہ حاشا نہیں۔ آپ بولیں گے بھائی آپ نے تو حوالہ دیا ہے نہیں، موضح القرآن کے کئی نسخوں سے پرانے نسخوں میں ہے، نئے نسخوں میں نہیں ہے۔ اب ایک نسخہ چھاپا ہوا تھا، میں نے وہاں دیکھا تھا، پھر میں نے کہا میں خریدتا ہوں، بھول گیا ہوں، اور کئی نسخے جو ہے اس سے وہ نکالا گیا۔ اسی طریقے سے شاہ صاحب کے حاشے میں موضح القرآن میں وہ قصہ ہاروت اور ماروت کا قصہ لکھا ہے۔ ہاروت اور ماروت کا قصہ میں نے تم کو بتایا کہ اس کے اندر اپنی طرف سے کسی نے اندراج کیا، انہوں نے اس کو نہیں لکھا۔ ساتواں قانون تدبیر منزل کا، وَيَسْأَلُونَكَ آپ سے سوال کرتے ہیں عن المحیض، حیض کے وقت کے بارے میں۔ یہودوں کا طریقہ وہ تھا کہ صاحب ماہواری آتی عورت کو تو بالکل الگ تھلگ کر لیتے اور اس کے قریب نہیں جاتے، اس کے ہاتھ کا کھانا پینا سب کچھ الگ کر لیتے۔ مسلمانوں نے حضور سے سوال کیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں، قل فرما دیجئے وَأَذًا وہ گندگی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ الگ رہو عورتوں سے حیض کے وقت، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ ان کے قریب مت جاؤ، قریب مت جاؤ، قریب گئے تو کام خراب، حَتَّى يَطْهُرْنَ یہاں تک کہ وہ خوب پاک ہو جائے، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ کہ خوب پاک ہو جائے، پانی کے ساتھ غسل کر لے، فَاتُوهُنَّ آؤ ان کے پاس، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے اس طرف سے آ جاتا۔ ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتے ہیں توبہ کرنے والوں کو، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ اور پسند کرتے ہیں پاکی حاصل کرنے والے، پاکی پسند کرنے والوں کو۔ جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے یعنی محل نساؤکم، آٹھواں قانون کے مقصد وطی کا کیا ہے، مقصد اس کا کیا ہے کہ طلب کرنا ہے اولاد صالح،
طلب کرنا ہے اولاد صالح کا کہ نیک اولاد کے اللہ ہمیں دے دو، نیک اولاد دے دے۔ مقصد شہوت ٹھنڈا کرنے کا نہیں ہے، وہ تو مقصد ثانی و ثالث۔ نساؤکم حرث لکم، تمہارے بیویاں فصل کے جگہ ہے تمہارے لیے، اولاد بمنزل فصل کے اور بیوی تمہارے محل فصل ہے۔ فاتو حرثکم، آؤ اپنے فصل کے جگہ، انا شئتم، جیسے تمہارے مرضی ہو، انا شئتم بمعنی کیف شئتم، جیسے بھی ہو تمہارے مرضی، انا شئتم یا متا شئتم، جب بھی تمہارے مرضی، جب بھی تمہارے مرضی ہو، یا این شئتم جہاں مکان مراد ہے، یہ محل مراد نہیں ہے کہ محل جہاں پر لواطت بیوی کا ساتھ جائز نہیں ہے، حرام ہے، کیونکہ بتایا کہ فاتو حرثکم فصل کے جگہ کے طرف آؤ، اور لواطت جو ہے وہ محل حرث کا نہیں ہے، وہ محل فرش کا ہے، گوبر کا محل ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے، یعنی دعا پڑھو یا اولاد صالح کے لیے دعا مانگو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، بے شک علمو جانو، بے شک تم اللہ کے ساتھ ملنے والے ہو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، خوشخبری دے دو ایمان والوں کو۔ نواں قانون، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ کے نام کے تعظیم کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا تعظیم کرو۔ جب تم نے اللہ کے نام قسم کھایا، قسم کھاؤ مت، اگر کھا لیا تو اس کی حفاظت کرو۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو معنی مت بناؤ، عرضتاً نشانی لِأَيْمَانِكُمْ، اپنی قسموں کے لیے کہ تم بار بار قسم کھاتے ہو اللہ کے نام لے کر کے۔ ان تبروا، من ان تبروا، نیکی کرنے سے، نیکی کرنے سے قسم کھاتے ہو کہ میں نیکی نہیں کروں گا، میں نماز نہیں پڑھوں گا، خدا کے قسم میں یہ کام، میں سبق نہیں پڑھوں گا، میں یہ نہیں کروں گا، یا اللہ لا محذوف ہے۔ من ان تبروا، کہ تم نیکی کرو، وتتقوا، اور اپنے نفس کو بچاؤ، تقوی اختیار گناہ سے، وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور صلح نہ کرو لوگوں کے درمیان۔ نیک کام سے قسم مت کرو، اگر قسم کر لیا تو اس کو توڑو، اس کا کفارہ دے دو۔ واللہ، اللہ پاک سننے والا جاننے والا ہے۔ وَلَا يُؤَاخِذُكُمْ، اور نہیں پکڑتے تم کو اللہ پاک بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ، تمہارے بےہودہ قسم، یمین لغو ہمارے نزدیک وہ ہے کہ جب انسان زبان سے یمین لغو وہ ہے ہمارے احناف کے نزدیک کے صاحب کسی کام پر قسم کھایا، خیال یہ ہے کہ یہ کام میں نے کیا اور کیا نہ ہو تو وہ یمین لغو ہو جاتا ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُمْ، اللہ تمہیں پکڑتے بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، جو تمہارے دل ارادہ کر لے۔ وہ یمین غموس میں ارادہ ہوتا ہے اور یمین منعقد میں ارادہ ہوتا ہے۔ یمین غموس میں جھوٹ کا ارادہ کیا، کام نہیں کیا، خدا کا قسم ہی نہیں کیا، تو غمس اور انہوں نے غوطہ لگا جہنم میں اور عذاب اس کو ملے۔ اور منعقد کہ آئندہ یہ کام کروں گا یا نہیں۔ واللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا حلیم پرتبار ہے۔ 10واں قانون، للذین یولون من نسائہم، 10واں قانون مسئلہ ایلا، للذین، ان لوگوں کے لیے جو کہ قسم کر لے اپنی بیویوں سے طرف اربعۃ اشہر، انتظار کرنا 4 مہینے، فإن فاؤوا، اگر انہوں نے لوٹ، فإن فاؤوا، اگر انہوں نے رجوع کر لیا 4 مہینے کے اندر اندر رجوع بیوی کے طرف، فإن اللہ غفور رحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر انہوں نے قصد طلاق کیا 4 مہینے کے اندر اندر رجوع نہیں کیا، فإن اللہ سمیع علیم،
11واں قانون مطلقات، والمطلقات اور طلاق شدہ عورتیں انتظار کرے اپنے نفسوں کے اوپر ثلاثۃ قروء 3 ماہواری، ولا یحل لہن حلال نہیں ان کے لیے کہ چھپا دے وہ چیز جو اللہ نے پیدا کیا فی ارحامہن ان کے بچہ دانیوں میں، اگر بچہ پیٹ میں ہے تو وہ بتائے، ان کننا یؤمن باللہ اگر وہ ایمان لانے والی اللہ کے ساتھ اور پچھلے دن کے ساتھ، سخت تحدید ہے کہ بچہ چھپائے مت، کہ بچہ ہے بچہ دانی میں اور وہ کہتے ہیں کہ میرے 3 ماہواری پورا ہو گئے تاکہ جلدی جان چھوٹے بھاگ جائے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ اور ان کے شوہر احق و حقدار ہے بِرَدِّهِنَّ ان کے لوٹانے کے ساتھ، فی ذالکہ اس زمانے عدت میں، عدت کے زمانے میں، ان ارادو اگر ارادہ کرے اصلاحاً اصلاح کا، ارادہ اصلاح کا کرے آپس میں تو لوٹنا یہ بہتر ہے، وَلَهُنَّ عورتوں کے لیے مثل الذی مثل اس حق کا ہے، علیہن جو ان پر ہے، مردوں کے لیے عورتوں کے لیے حق، مردوں کے اوپر ایسے حق ہے جیسے مردوں کا عورتوں کے اوپر ہے، بالمعروف نیک طریقے کے ساتھ، حقوق کے اندر دونوں برابر، لیکن حاکمیت میں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ مردوں کے لیے ان کے اوپر درجہ ہے، واللہ عزیز اللہ تبارک و تعالی غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ میرا خیال ہے